اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ معزز سامعین، کتاب و سنت کا وہی مفہوم اور معنی معتبر ہوگا جو سلف صالحین سے ثابت ہو۔ کتاب و سنت کی وہی تشریح لی جائے گی جو سلف صالحین نے کی ہو۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے اور ہر دور میں اہل حق، اہل سنہ، اہل الحدیث کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے حوالے سے سلف صالحین کے محتاج رہے ہیں۔ جیسا کہ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعار اہل سنتی اتباعہم السلف الصالح، اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ وہ سلف صالحین کا اتباع کرتے ہیں، سلف صالحین کی پیروی کرتے ہیں، کتاب و سنت کا معنی سلف صالحین سے اخذ کرتے ہیں، اپنی طرف سے معنی و مطالب بیان نہیں کرتے بلکہ سلف صالحین کے محتاج رہتے ہیں، سلف صالحین سے کتاب و سنت کا معنی لیتے ہیں اور وہی معنی معتبر سمجھتے ہیں جو سلف صالحین نے بیان فرمایا ہے۔ اور سلف صالحین کا فہم لینا اور ان کا اتباع کرنا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت سے بھی علماء کرام نے یہ چیز اخذ کی ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، وہ اپنی کتاب ذم التاویل کے اندر فرماتے ہیں، وقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمہ اللہ علیہم، سلف صالحین کی اتباع کا وجوب یہ ثابت ہے بالکتاب و سنت والاجماع، قرآن اور سنت اور اجماع سے یہ ثابت ہے۔ سلف صالحین کا اتباع کرنا یہ قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ والعبرۃ دلت علیہ، اور قیاس بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ یعنی یہ درست ہے اور صحیح ہے۔ سلف صالحین کا فہم لینا اور سلف صالحین کا اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، سلف صالحین کا جو اتباع ہے اور پیروی ہے اس کا وجوب کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو کسی کو بھی اسی چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سلف صالحین کی پیروی کرنا اور ان کی تفہیم اور تشریح کو حجت سمجھنا اور کتاب و سنت کو ویسے ہی سمجھنا جیسے سلف صالحین نے سمجھا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ہر فتنے سے بچنے کا یہ حل ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم ہر اہل باطل سے مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی کتاب و سنت کی کوئی نہ کوئی تشریح پیش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی فہم پیش کرتا۔ فہم تو کتاب و سنت کا لینا ہے، اب فہم یا پھر اپنا بیان کرو یا سلف کا لو۔ سلف صالحین ہم سے بڑے تھے، ہم سے علم میں بھی بڑے تھے، تقوی میں بھی بڑے تھے، ہر لحاظ سے ان کا مقام ہم سے اعلیٰ تھا، بعد والوں سے اعلیٰ تھا، اس لیے ہمیں سلف صالحین کا محتاج رہنا چاہیے۔ اور ہر بدعت کی جو جڑ ہے وہ جڑ یہ ہے کہ سلف صالحین سے انحراف کر لینا، سلف صالحین کے کلام کو چھوڑ دینا، ان کے کلام سے دوری اختیار کرنا، یہ ہر بدعت کی جڑ ہے جو آج کے دور میں بدعتی لوگ ظاہر ہو رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو دین کو بدنام کر رہے ہیں کتاب و سنت کے نام پر، تو ان کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ اسی بات سے ہوئی ہے کہ انہوں نے فہم سلف کا انکار کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں اس دور میں مرزا محمد علی صاحب، اسحاق جہلوالہ صاحب اور مودودی صاحب،
اسی طرح غامدی صاحب، یہ لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پیش کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کو وہ اسی طرح نہیں سمجھتے جس طرح سلف نے سمجھا ہے۔ وہ اپنی تاویلات اور اپنی توجیہات، اپنی تعبیرات عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں، سلف کی تعبیر سے منہ موڑتے ہیں، اور ان کی جو تعبیرات ہوتی ہیں وہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ آج سے بڑا عرصہ قبل امام تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، انہوں نے یہ فرمایا اصل کل بدعت البعد عن کلام سلفی، ہر بدعت کی جڑ یہ ہے کہ سلف صالحین کے کلام سے دوری اختیار کرنا، سلف صالحین کے کلام سے انحراف اختیار کرنا، دور ہو جانا، یہ ہر بدعت کی جڑ رہی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا والانحراف عن اعتقاد الصدر الاول، اور اسی طرح جو پہلے لوگ تھے، پہلا جو زمانہ تھا، جو اچھا زمانہ خیر القرون کا دور، سلف صالحین کا دور، اس عقائد سے انحراف کرنا، پھر جانا، ان کے عقائد سے نئے عقیدے گھڑ لینا، ان کو اپنا لینا، یہ سب سے بڑی جو ہے اس کی جڑ ہوتی ہے بدعت کی، اور بدعت یہیں سے ابھرتی ہے، یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ سلف صالحین کے کلام کو چھوڑ دینا اور اپنی طرف سے تعبیرات اور تشریحات پیش کرنا، اسی وجہ سے لوگ بدعتی بنتے ہیں اور لوگوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی تفہیم کے حوالے سے ہمیں سلف صالحین کا محتاج رہنا چاہیے اور وہی فہم بیان کرنا چاہیے جو بیان سلف صالحین سے ثابت ہے، جو سلف صالحین نے جو ہے فہم پیش کیا ہے، یہی منہج اہل حدیث ہے، اور اسی کو ہر وقت جو ہے ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہم سے پہلے ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے اکابرین نے بیان کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین علم اور معرفت کے لحاظ سے بہت آگے تھے، تقوی کے لحاظ سے بہت آگے تھے، تو اسی وجہ سے ہم ان کا اتباع کرتے ہیں۔ جس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا من آتاہ اللہ علما و ایمانا، جس کو اللہ رب العزت نے علم اور ایمان سے نوازا ہے، علم اللہ یکون عند المتاخرین من التحقیق الا ما هو دون تحقیق سلفی لا فی العلم ولا فی العمل، اور جس کو اللہ نے ایمان اور علم دیا ہے وہ یہ بات جان لے گا کہ سلف صالحین کی تحقیق بہت آگے تھی، متاخرین سے بہت آگے تھی، اور متاخرین بہت پیچھے تھے، اور متاخرین کا مقابلہ، متاخرین اور سلف صالحین متقدمین کا مقابلہ نہ علم کے لحاظ سے کر سکتے ہیں نہ عمل کے لحاظ سے کر سکتے ہیں۔ یعنی جب متقدمین اور متاخرین کا آپس میں اختلاف ہو، متقدمین ہمارے سلف صالحین اور بعد والوں کا آپس میں اختلاف ہو، تو سلف صالحین کی جو توجیہات ہیں ان کو لیا جائے گا اور ان کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھا جائے گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تذکرۃ الحفاظ کے اندر، فرمایا مجھے اس بات پر پکا اعتماد ہے کہ متقدمین کا علم، متقدمین کی حفظ اور ان کی معرفت متاخرین سے بہت زیادہ تھی، اور متاخرین ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فہم تو ہم نے لینا ہے، اپنا فہم لیں، بعد والوں کا لیں یا متقدمین کا لیں، تو متقدمین کا فہم لیا جائے گا کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ہم سے آگے تھے۔ جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص متقدمین کو چھوڑ کر اپنا فہم لیتا ہے، اپنے طور پر کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ خود ٹھیک ہوگا یا جو ہے جو سلف صالحین تھے وہ ٹھیک تھے، خود ٹھیک ہے یا سلف صالحین ٹھیک ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عقل مند ہے، عاقل ہے، اس کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ سلف صالحین اس مسئلے میں ٹھیک ہوں گے، کیونکہ ان سے غلطی کا امکان کم ہے اور اس سے غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سلف صالحین جو ہیں وہ ہم سے آگے تھے، ہمیں اپنا فہم، اپنی منمانی نہیں چلانی چاہیے، اور اپنے فہم سے کتاب و سنت کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کا محتاج رہنا چاہیے۔ اور کئی لوگ جو سلف صالحین کے فہم کو نہیں مانتے، وہ ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ سلف صالحین میں کے آپس میں اختلاف تھے، اگر ہم جب اختلاف ہو تو ہم کس کے فہم کو لیں، ان کے آپس میں اختلافات تھے۔
تو ان کو ہم کہیں گے کہ پیارے بھائی ہر صورت میں ان کا فہم لینا ہے، بھلے ان کا آپس میں اختلاف ہو پھر بھی ان کا ہی فہم لینا ہے، ان میں سے ہی کسی کی بات ماننی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو ہم کوئی نئی رائے ایجاد کر لیں، ہم نیا موقف جاری کر لیں اور نئی کوئی تشریح پیش کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہم کسی کی بات مانیں گے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر تابعین کا صحابہ سے اختلاف ہوگا، صحابہ کے مقابلے میں تابعین کی بات نہیں لی جائے گی، اور اسی طرح تابعین کے مقابلے میں بعد والوں کی بات نہیں لی جائے گی۔ اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا جو صحابہ یعنی اختلاف کر رہے ہیں، جن کا آپس میں اختلاف ہے، ان میں سے کس کی بات اقرب الی النص ہے، یعنی کتاب و سنت کے قریب کس کی بات ہے تو اس کی بات لی جائے گی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے صحابہ کے ایک جماعت کا ایک موقف ہوتا ہے لیکن ایک دو ان سے اختلاف کرتے ہیں تو ایک دو کی بات نہیں لی جائے گی بلکہ جماعت کی بات لی جائے گی اور ان کا فہم لیا جائے گا۔ اختلاف کے وقت بھی انہی کا فہم لیا جائے گا، اپنا فہم نہیں لیا جائے گا اور اپنے فہم کو کوئی بھی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے سلف صالحین سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تو پھر ہم ان کے فہم کے پابند کیوں ہیں، ان کے آثار کے اور ان کے کلام کے اقوال کے پابند کیوں ہیں؟ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ واقعتاً سلف سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک دلیل ہے کہ سلف سے غلطی ہو سکتی ہے تو آپ سے بالاولیٰ ہو سکتی ہے، آپ سے بالاولیٰ ہو سکتی ہے، یعنی سلف سے غلطی کا امکان بہت کم ہے اور آپ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ وہ آپ سے بڑے تھے، ہر لحاظ سے آپ سے بڑے تھے، تو ان سے غلطی کا امکان کم ہے اور آپ سے زیادہ ہے۔ اب آپ بتائیں جن سے غلطی کا امکان کم ہے ان کی بات لی جائے یا جن سے غلطی کا امکان زیادہ ان کی لی جائے؟ لازمی بات ہے ہم ان کی بات لیں گے جن سے غلطی کا امکان کم ہے۔ تو اس صورت میں بھی ہم سلف صالحین ہی کی پیروی کریں گے اور انہیں ہی کا ہی اتباع کریں گے۔ میں شروع میں یہ بیان کر چکا ہوں، فہم سلف سے انحراف کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہوئے، جیسا کہ مودودی صاحب ہیں، ان کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن مودودی صاحب پر ہم چند گزارشات پیش کریں گے۔ مودودی صاحب گمراہ آدمی تھے، گمراہ انسان تھے، انہوں نے بہت ساری گمراہیاں پھیلائی ہیں اور ان گمراہیوں سے کئی لوگ متاثر ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کئی ایسے لوگ احباب جو صحیح العقیدہ ہیں اور وہ بھی مودودی صاحب کے بارے میں تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں اور ان کی تعریفات کر رہے ہیں۔ تو گمراہ آدمی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہر لحاظ سے گمراہ تھے، کئی لحاظ سے گمراہ تھے، تو ان کی بہت ساری گمراہیاں ہیں جو ہمارے علماء کرام نے بتائی ہیں۔ اور اسی طرح کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار مودودی صاحب ٹھیک ہے بعض چیزوں میں گمراہ تھے، جیسے صحابہ کرام پر طعن کرتے تھے، ان کی کتاب خلافت و ملوکیت یہ صحیح نہیں تھی، لیکن بعض چیزوں میں وہ صحیح تھی، ان کی دیگر جو کتابیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں دیگر کتابیں بھی ان کی صحیح نہیں ہیں، ان میں بھی بہت ساری غلطیاں موجود ہیں اور ان کی نشاندہی ہمارے علماء نے کی ہے، اور بہت ساری اعتقادی خرابیاں موجود ہیں، اور وہ منکر حدیث بھی تھے۔ ہمارے ایک عالم وہ یہ لکھ رہے تھے فیس بک پر کہ وہ یعنی اسماء و صفات کے حوالے سے گمراہ تھے اور صحابہ پر بعض انہوں نے طنز کیے ہیں، باقی وہ صحیح تھے۔ نہیں، باقی بھی صحیح نہیں تھے، وہ منکر حدیث تھے۔ جب دوسرے لوگ غامدی حضرات یا اس طرح کے لوگ انکار حدیث کرتے ہیں تو ہم ان پر طعن کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم مودودی کی مخالفت نہ کریں یا پھر غامدی کی بھی تعریف کر لیں کہ غامدی بھی اچھے تھے؟ اسی طرح صحابہ کرام پر جو انہوں نے طعن کیا ہے تو اسحاق جہلوالا صاحب یا یہ مرزا صاحب انہوں نے وہیں سے اخذ کیا ہے سب کچھ، ان کی کتابیں پڑھ کر انہوں نے گمراہیاں پھیلائی ہیں۔ تو آپ مودودی کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ان کی مذمت کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی بھی تعریف کر لیں، مرزا صاحب کی اور اسحاق صاحب کی، ان کی تعریف کر لیں، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ تو بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرنا، تو جو امیر معاویہ کی گستاخی کرے اس کی آپ تعریف کرتے ہو، تو ان کی آپ تعریف کیوں نہیں کر رہے؟ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کافی اچھی باتیں تھیں تو اچھی باتیں تو ہر کسی میں مل جائیں گی، کیا مرزا میں اچھی باتیں نہیں ملیں گی؟ اسحاق میں اچھی باتیں نہیں ملیں گی؟ اچھی باتیں تو ہر گمراہ میں مل سکتی ہیں۔ تو چند اچھی باتوں کی وجہ سے ایسے گمراہ لوگوں کی اور جو صحابہ کے بالخصوص گستاخ ہوں، عقائد کے حوالے سے منحرف ہوں اور احادیث کے منکر ہوں،
احادیث کے منکر ہو۔ انکار حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے صرف چند مثالیں پیش کرتا ہوں مودودی صاحب کی کتاب تفہیم القرآن سے، اور تفہیم القرآن سے ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تفہیم القرآن بہترین تفسیر ہے اور بہت اچھی کتاب ہے، کئی تفاسیر سے اچھی ہے، اور لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعے کی ترغیب بھی بعض لوگ دیتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کرو، بہترین کتاب ہے۔ تو اس تفہیم القرآن میں کیا موجود ہے، کس طرح حدیث کا انکار کیا گیا ہے؟ پہلا حوالہ آپ کے سامنے جلد نمبر 3 سے، اس میں کہتے ہیں ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری و مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس سے ایک نبی پر جھوٹ کا الزام عائد ہوتا ہے۔ یعنی حدیث کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، حدیث کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے، یہ ہلکی بات ہے؟ اب بھی یہ کہو گے یہ تفسیر بہت اچھی ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ آپ ملاحظہ کریں اسی جلد 3 سے، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے مگر قرآن سے مطابقت اس کے ضعف کو دور کر دیتی ہے اور یہ دوسری روایت کو سندن قوی تر ہے، دوسری روایت گو سندن قوی ہے، لیکن قرآن کے ظاہر بیان سے عدم مطابقت ان کو ضعیف کر دیتی ہے۔ یعنی ایک ضعیف روایت قرآن سے موافق وہ صحیح ہو گئی، ایک صحیح روایت جو ہے قرآن کے بظاہر مخالف، حقیقت میں مخالفت نہیں ہوتی، بظاہر مخالفت، تو وہ روایت ضعیف ہو گئی، نہ کوئی اصول نہ کوئی ضابطہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ضعیف ہو گئی۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے نبی کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ اصول منکرین حدیث کا ہے، اب بھی یہ منکر حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا حوالہ آپ ان کا یہ دیکھیں تفہیم القرآن جلد نمبر 4 سے، کہتے ہیں کہ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایت کی سند قوی ہے اور رہا بے اعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے، حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے، یعنی عقل کے خلاف کہہ کر حدیث کو رد کر دیا، مودودی صاحب نے حدیث کو رد کر دیا۔ دوستو یہ انکار حدیث نہیں ہے تو اور انکار حدیث کیا ہے؟ انکار حدیث کو سینگ ہوتے ہیں کیا؟ یہی انکار حدیث ہے۔ تو مودودی صاحب ہر لحاظ سے گمراہ تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی ہمارے بعض علماء نے بڑی تعریفات کی ہیں، تعریفی کلمات ان کے بارے میں کہیں، ہمارے جو پرانے علماء جن کے دور میں مودودی صاحب تھے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے علماء نے جو تعریف کی ہے ممکن ہے ان کے پاس ان کی کتابیں نہ پہنچی ہوں اور ان کا جو فکر ہے وہ نہ پہنچا ہو، اس طرح کی عبارت نہ پہنچی ہو۔ ہاں ہمارے علماء کرام کے پاس جن لوگوں کی ایسی عبارت پہنچی ہیں تو علماء نے فتویٰ دیا ہے، ان کی گرفت کی ہے، یہ امکان ہے کہ نہ پہنچی ہوں، اگر پہنچ بھی گئی ہوں یا ایسا کوئی معاملہ ہو انہوں نے کہہ دیا، اس کی شروع والی جو خدمات ہے اس کو دیکھ کر ان کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی عبارات جو ہیں وہ پہلے کی ہوں، جب مودودی صاحب نے شروع میں نعرہ بلند کیا تھا اس کو دیکھ کر بعض علماء نے تعریف کر دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ثناء اللہ عمر تصری رحمۃ اللہ علیہ نے مودودی کا بڑا رد کیا ہے، اور رد میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے سامنے کئی تحریکیں اٹھی ہیں، یعنی اس کی طرف اشارہ جماعت اسلامی کی طرف، ہم نے ان سب کو غور سے دیکھا تو ان کی ابتدا و انتہا میں فرق پایا، بانی تحریک ابتدا میں نہایت مستحسن الفاظ سے تحریک شروع کرتے رہے ہیں مگر تھوڑی دور چل کر اپنی روش کو بدل دیا، علماء اسلام ان کی ابتدا کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہوتے رہے مگر جو ہی انہوں نے اپنی روش میں تبدیلی کی تو علماء کی روش میں بھی تبدیلی آ گئی۔ یعنی مودودی صاحب کی شروع والی روش دیکھ کر علماء کرام نے ان کا ساتھ دیا، ان کے متعلق اچھے کلمات کہے، لیکن جیسے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے بندہ صحیح نہیں ہے اور کتاب و سنت سے منحرف ہے اور صحیح عقائد سے ہٹا ہوا ہے تو علماء کرام دور ہٹ گئے، ان سے دور ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے ساتھی جو اقوال علماء کرام کے پیش کر رہے ہیں کہ ان کے اقوال کا تعلق پہلے زمانے سے ہو، شروع سے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تک وہ عقائد نہ پہنچے ہو، لیکن ہم تک ان کے عقائد پہنچ چکے ہیں۔ جب ہم تک پہنچ چکے ہیں تو ہم کس منہ سے ان کی تعریف کرتے ہیں؟ جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ عقائد میں صحیح نہیں تھا، یہ معلوم ہو گیا، اور یہ معلوم ہو گیا وہ صحابہ کرام کا گستاخ تھا، صحابہ کرام کے بارے میں اس نے بدزبانی کی ہے اور رسوا زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت لکھی ہے، اس میں جو صحابہ کرام کے بارے میں اس نے کہا، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اسی طرح حدیث کا انکار کیا ہے۔
احادیث کا انکار کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ ہمیں ان کے بارے میں وہی رویہ رکھنا چاہیے جو ہم دیگر گمراہوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اگر ان کی تعریف کریں گے تو دیگر کی تعریف کرنا لازم آئے گی، ان کی تعریف بھی ہم کریں۔ ان کی تعریف ان کی گمراہیوں کی وجہ سے ہم نہیں کرتے تو ان کی تعریف بھی ان کی گمراہیوں کی وجہ سے نہ کریں۔ خدا را ایسے بندوں کو ہم رحم اللہ بھی نہ لکھیں۔ افسوس ہوتا ہے ان بعض لوگوں پر جو فیس بک پر ان کو مولانا، رحم اللہ اس طرح لکھ رہے ہوتے، تعریفیں کرو، یہ بھی تعریفیں، ان کے ساتھ بھلے ہم ان کو بدعقیدہ کہہ دو، لیکن تھوڑی بہت آپ نے تعریف تو کی نا ان کی، ان کے بارے میں دعایا کلمات تو آپ نے کہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس چیز سے عوام پر اثر پڑتا ہے، عوام پر فرق پڑتا ہے۔ جب آپ ان کی تعریف کریں گے، ممکن ہے کہ کئی لوگ اس وجہ سے اس کے ساتھ ہو جائیں۔ سلف صالحین سے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، وہ تو لوگوں کو روکتے تھے گمراہ لوگوں کے پاس نہ جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے عقائد کے حامل ہو جاؤ، ان سے متاثر ہو جاؤ، اور ان علماء کی تعریف بھی نہیں کرتے جو گمراہ تھے، گمراہوں کی تعریف بھی نہیں کرتے تھے، تاکہ یہ تعریفیں سن کر عوام گمراہ نہ ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل بچنا چاہیے۔ اور مودودی صاحب کے حوالے سے مزید جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے استاد شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی کتاب رسالہ ہے، وہ پڑھ لیں، وہ PDF میں آپ کو مل جائے گا، وہ بہترین رسالہ ہے۔ اور اسی طرح میں آپ ساتھیوں سے ایک یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے اندر یہ ایک عجیب بات پائی جاتی ہے، جو مرزا محمد علی کا رد کر لے ہم اسے ہیرو بنا دیتے ہیں، اس کی بڑی تعریفات کرتے ہیں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ بھائی آپ اس کو سنو جو کسی گمراہ کا رد کر رہا ہے، تو اسی کو سنو جو سلف صالحین کے منہج کے مطابق رد کر رہا ہو۔ اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق اس مرزا صاحب کا جو رد کیا ہے وہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ کے شاگرد اور ہمارے استاد شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہماری دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے سلف صالحین کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے اس مرزا صاحب کو جواب دیے ہیں، اور جو منہج سلف سے ہٹ کر جوابات دیتے ہیں وہ جوابات میں ناکام رہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ مرزا صاحب کی پیش کردہ ایک حدیث کا جواب دے رہے تھے، وہ حدیث صحیح تھی، اس کا جواب منہج سلف کے مطابق دینا چاہیے تھا، لیکن وہ جواب اپنی تعبیرات کے مطابق دے رہے تھے۔ وہ یعنی ایسی تعویلات کر رہے تھے، ایسی توجیہات اس حدیث کی کر رہے تھے جس سے انکار لازم آ رہا تھا، جس طرح غامدی صاحب و دیگر منکرین حدیث کرتے ہیں، وہی کام انہوں نے کیا۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور گمراہوں کے بارے میں بھی ان کی تقاریر اور ان کے دروس سننے چاہیے جو سلف صالحین کے منہج سے وابستہ ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔